بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم درود شریف بلند مسلمان کی معنی ہے فرما بردار، اسلام کی معنی ہے فرما برداری، مسلمان کی معنی فرما بردار۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو فرما برداری کرے، چون چرا نہ کرے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں، سلامت رہے، یہ مسلمان ہے۔ کسی نے شعر پڑھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ تلوار اور نیزوں کے زخم تو جڑ جاتے ہیں، زبان کا زخم جڑتا نہیں ہے، مدتوں یاد ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے، اس کے کردار سے محفوظ رہیں، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ اس کا رسول کا حکم آ جائے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، توجہ کرے، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر یہ اطاعت کرنے والے، توجہ کریں، یہ اطاعت کرنے والے جنہوں نے اطاعت کی، جنہوں نے فرما برداری کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ کہ دونوں سبحان اللہ۔ کن لوگوں کے اوپر انعامات ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ راستہ تو واضح ہے، بات تو واضح ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اطاعت کرنے والے انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور جو مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، بات بھی واضح ہو چکی، حق بھی واضح ہو چکا، اس کے باوجود اللہ اس کے رسول کی مخالفت کسی نے کی، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مخالفت کی، پھر مسلمانوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، غیر کا راستہ اختیار کیا، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ان کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت بری جگہ ہے وہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم آ گیا، کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے۔ اب کوئی روزہ نہ رکھے کہ یار میں تو بھوک برداشت نہیں کر سکتا، میں تو بھوک برداشت نہیں کر سکتا، روزہ تو ہے، روزہ تو فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن بھوک برداشت نہیں کر سکتا میں، کوئی یہ کہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، طاقت سے زیادہ بوجھ، تکلیف، مالا یطاق، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف سے زیادہ بندوں کے اوپر بوجھ نہیں رکھتے۔
کیا مانا روزہ رکھ سکتا تھا بندہ، اسی وجہ سے تو اللہ نے حکم فرمایا، جو نا سبحان اللہ۔ پھر یہ کہنا کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہنا میں تو بیمار ہوں، پھر یہ کہنا کہ میں تو شوگر کا مریض ہوں، پھر یہ کہنا کہ میں تو پریشر کا مریض ہوں۔ یہ اتنے سارے بہانے عزیزوں، بہانے نہیں چلیں گے، جو بہانے نہیں چلیں گے بہانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سی غلطیاں ہم کرتے ہیں عزیزوں، ایک بڑی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ ہم افطاری تو ہوئی، افطاری تو کی، اور پھر نماز کی طرف توجہ نہیں، نماز جا رہی ہے، نماز جماعت کے ساتھ جا رہی ہے، مزے کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں، سمجھا؟ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ افطاری کھجور سے کریں، فروٹ سے افطاری کریں، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ پہلا کام تو یہ کریں گے انشاءاللہ کہ کھجور سے افطاری کریں، پانی سے کریں، شربت سے کریں، فروٹ سے کریں، اور فوراً مسجد میں آ جائیں۔ اور یہ بھی حکم ہے عزیزو، افطاری میں جلدی کریں، افطاری میں، اور یہ بھی حکم ہے کہ سحری میں دیر کریں، چلو سبحان اللہ، سحری میں دیر کریں۔ اور سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے ہوتے ہیں، میں تو سحری نہیں کرتا یار، کہ مانا میں تو جوان آدمی ہوں، پرواہ نہیں ہوتی، بس افطاری عشاء کو تراویح پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ بہت سے ایسے احباب ملتے ہیں، کہتے ہیں سحری کرنا ضروری ہے، جو سحری کرنا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے عزیزو، اسی وجہ سے تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رات کو آدمی سحری کو اٹھے تاکہ نفل پڑھنے کی توفیق ہو جائے، تاکہ نوافل پڑھنے کی توفیق ہو جائے، تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ ایک حکمت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، سمجھا نہیں؟ اور جب ہم بچپنا تھا، چھوٹے تھے، تو وہ جو بوڑھی عورتیں، پتہ نہیں آپ یہ رسم ہے یا کہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، تو جب آذان ہوتی تھی تو وہ جو بوڑھی عورتیں وہ سو رہے ہوتے تھے، پانی پیو پانی پیو، آذان ہو رہی ہے، پانی پیو پانی پیو، آذان ہو رہی ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں، یہ بہت سے اچھے بھلے لوگ کہتے ہیں، سیانے سمجھدار کہتے ہیں بھائی پانی پیو، آذان ہو رہی ہے۔ جب آذان ہو گئی تو وقت ختم ہو چکا، بلکہ یہ کرے کہ آذان سے 5 منٹ پہلے ختم کرے، تو انشاءاللہ آذان سے پہلے 5 منٹ پہلے سحری کو ختم کرے، سمجھا نہیں؟ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آذان کسی کی پہلے ہوتی ہے، کسی کی بعد میں ہوتی ہے، تو آذان سے پہلے ہی 5 منٹ پہلے ہی آدمی بند کرے، روزہ بند کرے، کو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا۔ تو سحری میں تھوڑی دیر کرنی ہے، اور افطاری میں جلدی کرنی ہے، جلدی افطاری کر کے نماز کے لیے پہنچنا ہے، تاکہ جماعت سے نماز چھوٹ نہ جائے، نہ سمجھا دیں۔ اور سب کو کہہ دیں، چھوٹے بڑے سب کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ یہ مہمان مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، سمجھا دیں۔ چھوٹے بڑے عورتیں ہوں، ان کے گھروں میں یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ بالکل کھانا پکانا بند کر دیں، سمجھا دیں، یہ نہیں کرنا، کھانا وغیرہ نہیں پکانا ہے، اور روزہ سب کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ فرض ہے، جو یہ فرض ہے، فرض میں کوتاہی نہیں کرنی عزیزو۔ باپ کہے بیٹا پانی تو دے دو، پانی دے دو، اب باپ تو ہے لیکن پانی نہیں دوں گا، باپ ہے پانی نہیں دوں گا، سمجھا نہیں؟ تو نافرمانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے، میں روزہ برداشت نہیں کرتا، میں بھوک برداشت نہیں کرتا۔ پھر جاہلیت میں یہ بھی کہتے بھائی روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، وہ روزہ وہ رکھے۔ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، کفریہ باتیں ہوتی ہیں، بہت سے احباب آپ کو ایسے ملیں گے، اللہ رحم کرے، اللہ پناہ میں رکھے، ان باتوں سے، ان الفاظ سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی